کہ وہ یہ سمجھے کہ اس زندگی میں جس میں وہ عیش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور آج کا زمانہ واقعاً عیش کا ہی زمانہ ہے، ایسی سہولیات پہلے کبھی نہیں تھی دنیا میں جیسی سہولیات آج ہے۔ کھانے پینے کی سہولیات، یعنی معقولات کی، مشروبات کی، ملبوسات کی، رہنے سہنے کی، گھروں کی، ہر چیز کی جیسی سہولیات آج کے زمانے میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ان عیش کی زندگی کے وسائل میں، اس پرتعیش زندگی میں، اس مزے والی زندگی میں جو کچھ انسان کر رہا ہے، مست ہو کر کر رہا ہے، بے فکر ہو کر کے کر رہا ہے، تو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، سارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ آج کے زمانے میں دین کی طرف آنے میں بڑی رکاوٹ کیا بنتی ہے؟ آخرت کو من نہیں ماننا چاہتے، بس آخرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، چاہے بھی کسی عنوان سے گمراہ ہو رہے ہیں، ان کو سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے؟ آخرت مت بولو، کیونکہ جو ہی آخرت بولتے ہیں تو ان کو فوراً آخرت ہوگی، سزا لگے گی، اور چونکہ زندگی ساری جرائم میں ہے۔ وہ جرائم کیا ہیں؟ وہ آوارگی ہے، وہ گندے کام ہیں، وہ زناکاریاں ہیں، وہ شراب نوشیاں ہیں، وہ میوزک ہیں، وہ رقص کی محفلیں ہیں، وہ آوارہ زندگی ہے۔ بس اس میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے، آخرت مت بولو۔ اور اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں آخرت کا ثبوت کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ مرنے بعد زندہ ہونا ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے تم کو دوبارہ پیدا کر دے کہ وہ احون علیہ۔ جس اللہ نے یہ کائنات پہلی مرتبہ بنائے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کائنات کو دوبارہ بنائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں پیدا کرنے کی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں کے پوروے جیسے ہیں، میں جب دوبارہ زندہ کروں گا تو ہر انسان کے پوروے اپنے ہی ہوں گے، کسی کا دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ بلا قادرین علی نصب، یہ بنانا، ہر انسان کے ہاتھوں کے فنگرز الگ الگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں دوبارہ پیدا کروں گا تو جو تمہارے فنگر تو وہی میں دوں گا، دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو آخرت یقینی ہے، دنیا میں جو کچھ تم کرو گے اس کا انجام آنے والا ہے، حساب ہوگا، اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ تم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کوئی کام کرو گے اس کا وہ بھی ریکارڈ میں ہو رہا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم اعمال کا وزن کریں گے اور انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہی بات امام بخاری کہتے ہیں آخری پیغام میرا یہی ہے کہ دنیا کے انسانوں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ اس کا انکار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال جو ہیں وہ ایکشنز ہیں، اور جو ایکشن ہیں وہ ان کا وزن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایکشن کیا اور ختم ہو گیا، وہ تو ہمارا ختم ہو گیا۔ اب آج تو دنیا میں ہر چیز کا وزن کیا جا رہا ہے، اس لیے اب معتزلہ کا وہ سوال رہا ہی نہیں۔ وہ خود اگر ہوتے تو فوراً کہتے جناب ہم نے اپنا سوال واپس لے لیا۔ کیوں واپس لے لیا؟ اس لیے کہ ہم نے جس بنیاد پر سوال کھڑا کیا تو وہ سوال ہی بنیادی ختم ہو گئی ہے۔ اب تو انسان خود ان چیزوں کا وزن کر رہا ہے جن چیزوں کا وزن پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آج تو جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ٹیسٹوں میں ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، کیلشیم کتنا ہے، پروٹین کتنا ہے، شوگر لیول کیا ہے، ٹمپریچر کتنا ہے، ٹھیک، باہر کا موسم جب چیک کرتے ہیں تو گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، موسم میں دباؤ کتنا ہے، موسم میں نمی کتنی ہے، اس کو بھی تولا جاتا ہے۔ تو اب ہر چیز تولی جا رہی ہے، جن چیزوں کے پہلے زمانے میں تولی نہیں سکتے۔ اگر پہلے زمانے میں کہا جاتا کہ جناب آپ کے بدن میں کتنی گرمی ہے ہم اب اس کو ناپیں گے، تو سوال کرنے والا فوراً کہتا وہ کون سی ترازو ہے جس میں میرے جسم کا ہیٹ نکال کر آپ تولیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج تو تھرمامیٹر یہاں لگاتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ دکھا دیتا ہے کہ کتنا آپ کے اندر ہے۔ پہلے زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہارٹ بیٹنگ کو ناپا جائے گا، آج تو یہاں لگا دیتے ذرا 5 منٹ کے بعد وہ دکھا دیتا ہے ہارٹ بیٹنگ کتنی ہو رہی ہے۔ تو ہر چیز تولی جا رہی ہے۔ جب انسانوں نے ایسے آلات تیار کر لیے کہ وہ ہر چیز تولی ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں میں نے بھی تمہارے ان تمام اعمال کو ریکارڈ کر رکھا ہے، اور ریکارڈنگ کے لیے الگ میں نے نظام بنایا۔ اس نظام کے نتیجے میں قیامت کے دن تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کو بھی وزن کیا جائے گا، اور تمہارے جسم سے نکلے ہوئے اعمال ان کا بھی وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری نے آخری باب اسی غرض کے لیے کا مقصد ہو گئے دو، ایک ہے ہر انسان کو بتانا کہ دیکھو یاد رکھنا جو تم کر رہے ہو اس کا وزن ہوگا، اور دوسرے ان لوگوں کی نفی کرنا جو کہتے ہیں وزن نہیں ہو سکتا ہے، ان کی نفی کرنا ہے کہ نہیں وزن ہوگا۔ تمہاری سمجھ میں اگر نہیں آ رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، بے شمار باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ایمان والا آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی نے کہا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب ہمیں پہلے ریزننگ چاہیے، ہمیں پہلے عقلی دلیل چاہیے، اور جب تک عقلی دلیل نہیں ہوگی، سائنسی دلیل نہیں ہوگی، تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ ہم کہیں گے جناب بہت اچھا، آپ سائنٹزم کا شکار میں رہیے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے یہ فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا۔
اس سے بڑھ کر کے دلیل ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ایمان اسی کا نام ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر کسی اس بات کو ماننا جس کو ہم کسی اور ذریعے سے جان نہ سکیں۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے اس اللہ کو مانا جس اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور اگلی والی زندگی ہم اس دنیا میں رہ کر دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ اللہ کے مخلوق کے فرشتے ہیں، حالانکہ اپنے آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر ہم نے مان لیا کہ اعمال کا وزن ہوگا اور جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، حالانکہ نہ جنت دنیا میں دیکھی جا سکتی نہ جہنم۔ اس لیے جب لوگ کہتے ہیں نا ہم تب مانیں گے اللہ کو جب ہمیں دکھاؤ، ہم تب مانیں گے اللہ آخرت کو جب ہمیں پہلے دکھاؤ، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اس وجہ سے سوال غلط ہے کہ آپ اس چیز کے دیکھنے کا مطالبہ کریں جو چیز نظر آ سکتی ہو پھر بھی نظر نہیں آ رہی ہے، تب یہ مطالبہ صحیح ہے۔ جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں مطالبہ کرنا ہی غلط ہے کہ ہمیں دکھائیے۔ بھوک نظر نہیں آتی، پیاس نظر نہیں آتی، باڈی کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں، بجلی کے تار کے اندر کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اگر آپ اسی پہ محدود ہیں کہ جب تک نظر نہیں آئے گا تب تک ہم مانیں گے نہیں، تو بے شمار چیزوں کو آپ بغیر دیکھے مان رہے ہیں۔ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی تھی الانتباہات المفیدہ، آئندہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں گے اور وہ فائدہ دے گی زندگی بھر، اور چند اصولوں کا نام ہے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے عدم رؤیت عدم وجود کی دلیل نہیں۔ اگر تم نے خدا کو دیکھا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے ہی نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے نہیں دیکھا اس پہاڑ کی طرف کوئی بستی ہے لہذا وہ ہے ہی نہیں، تو جواب ہے یہ جاہلانہ بات ہے۔ تم نے نہیں دیکھا یہ علامت نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے۔ تم نے چائنا کی دیوار نہیں دیکھی اس کا مطلب یہ نہیں وہ ہے، وہ ہے۔ تم نے گزرے ہوئے انسانوں کو نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، وہ ہے۔ عدم رؤیت عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عدم رؤیت پایا جا رہا ہے اور وجود بھی، عدم رؤیت بھی پایا جا رہا ہے اور وجود بھی پایا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ حضرت نے باب قائم کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم کھڑا کریں گے قیامت کے دن انصاف والی ترازو۔ انصاف والی ترازو کے معنی یہ ہے کہ ایسی ترازو جس میں ٹھیک تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اعمال کیا چیز ہیں جو تولے جائیں گے، تو اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں۔ سب سے اطمینان بخش بات یہ ہے جو ایک حدیث سے ثابت ہے، اور وہ حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور غالباً مستدرک ابن حاکم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن انسان کو لایا جائے گا، اس انسان کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک یا جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک وہ دفتر ہی نظر آئے گا، اور وہ گویا دستاویزیں ہوں گی اتنی جس میں صرف گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو مایوس ہوگا یہ سب دیکھ کر کے، وہ کہے گا اب تو میرے لیے ہلاکت طے ہے، یعنی میرے متعلق تو فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ تو سزائی کا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے یہاں کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ ایک مرتبہ زندگی میں اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور وہ ایک مرتبہ کا کلمہ جو ہے وہ ایک رقعے کے اندر ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ اس رقعے کو لے جاؤ اور 99 دفتروں کے ساتھ وزن کراؤ۔ چنانچہ وہ بندہ سوچے گا کہ ایک رکع جس میں ایک مرتبہ پڑھا ہوا میرا کلمہ ہے، یہ ایک رکع ان 99 دفتروں کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے، اس سے کیسے میرے فرمایا جائے گا تم جا کر وزن کرو۔ چنانچہ وہ بندہ لے جائے گا، وزن کرائے گا، تو ایک طرف سے وہ 99 دفتر ہوں گے اور ایک طرف سے میزان کے پلڑے پر وہ ایک رکع ہوگا، یہ رکع والا پلڑا جھک جائے گا اور وہ جو 99 دفتروں والا پلڑا ہے وہ اڑ جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن دستاویزات میں، جن صحائف میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں وہی صحائف تولے جائیں گے، اور وہ صحائف تیار کیے ہیں فرشتوں نے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں، اور فرشتے رات دن سب کچھ لکھتے ہیں، اور فرشتوں کی پوری تفصیل امام بخاری نے نقل فرمائی اسی باب میں کہ فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ صبح کے فرشتے آتے ہیں دن بھر اعمال لکھتے ہیں، شام کے فرشتے آتے ہیں، صبح کے فرشتے واپس یتعاقب ملائکۃ اللیل ملائکۃ النہار، یکے بعد دیگرے آتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے۔ اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں شفٹنگ ہوتی ہے، یعنی فرشتے آئیں گے صبح کو اور اعمال لکھنا شروع کریں گے، رات کے فرشتے واپس جاتے ہیں، اور شام کے فرشتے آئیں گے، دن کے فرشتے واپس جائیں گے، رات والے فرشتے۔ یہ تصور دیا ہے یہاں کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے، جو کشمیریوں کے لیے وظیفہ جاری فرمایا تھا،
اوراد فتحیہ کا، اس میں ایک جگہ پر یہی تصور دیا ہے کہ وہ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھنے والا بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، اسی وقت فرشتے آئیں گے تو یہ فرشتوں کو کہتا ہے مرحبا بالصباح الجدید ومرحبا بالملکین ومرحبا بالملکین الکاتبین الشاہدین العادلین حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرۃ یومنا ھذا اکتبا فی صحیفتنا اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم واشہدا بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں مبارک کرتا ہوں، صبح ہو گئی، میں مبارک پیش کرتا ہوں ان فرشتوں کو کہ جو آئے ہیں اور جن کو دن بھر میرے اعمال لکھنے ہیں، آپ کی آمد پر میری طرف سے مبارک ہو، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، مہربانی کر کے میرا نامہ اعمال کھول لیں اور میری طرف سے آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ دونوں فرشتے گواہ رہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اسی گواہی پر میں زندگی گزاروں گا۔ وشہدا اب تسنیہ کا صیغہ ہے، مرحبا بالملکین، دونوں فرشتوں کو میں مبارک کرتا ہوں جو لکھیں گے اعمال کا، اکتبا آپ دونوں فرشتے لکھیں اولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشہدا دونوں آپ گواہ رہیں بأننا نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ علی ھذہ الشہادۃ نحی وعلیہا نموت، یعنی ان فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو فرشتے جو اعمال انسانوں کے تیار کر رہے ہیں، وہ دستاویزات جو تیار ہو رہی ہیں، انہیں کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ حضرت نے نقل فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر آگے اپنا جملہ نقل کر کے کہتے ہیں اس سے مستنبط ہو رہا ہے مسئلہ، قرآن کریم کی اس آیت سے نکل رہا ہے ان اعمال بنی آدم، بنی آدم کے تمام اعمال کا وزن ہوگا۔ پھر ہو سکتا ہے کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ جسم سے جو اعمال ہوتے ہیں ان کا وزن تو ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں نے زبان سے کوئی بات کہی، وہ زبان سے نکلی، ہوا میں تحریر ہو گئی، یہ آواز تھی، یہ ساؤنڈ تھا، ختم ہو گیا، تو آگے فرمایا کہ نہیں، صرف آوازین وقول بنی آدم، اور انسانوں کی زبان سے نکلا ہوا یوزن، اس کا بھی وزن ہوگا۔ چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کا ترازو قائم کریں گے، تو آگے انہوں نے ایک لغوی بحث کی، کیونکہ عالمانہ گفتگو کرنی ہوتی ہے ان کو، تو اس لیے انہوں نے لفظ کہا القسطاس، یہ قسطاس جو ہے یورپی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم میں آ گیا ہے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کسی زبان دوسری زبان کا کوئی لفظ قرآن کریم میں آ جائے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے نام جو ہیں یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یعقوب، یوسف، سلیمان، داؤد، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اسماء مبارکہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے جو اسماء مبارکہ ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، یہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ جیسے یہ الفاظ قرآن کریم میں آ گئے، اسی طرح سے یہ لفظ بھی اگر قرآن کریم میں آ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ قسطا جو ہے یہ قسطوں سے نکلا اور قسطوں سے نکلا، جب یہ قاف کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس وقت اس کے معنی ظلم کیا آتے ہیں، اور جب یہ قاف کے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اس وقت اس کے معنی انصاف کیا آتے ہیں۔ زبانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کوئی لفظ اس طرح سے پڑھا جائے تو ایک معنی ہوتے ہیں، اس لفظ کو اس طرح سے پڑھا جائے تو دوسرے معنی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الفاظ ازداد میں سے ہے یہ، یعنی اس لفظ کے یہ معنی بھی آتے ہیں، اس لفظ کے یہ معنی بھی آتے ہیں، کبھی صلہ بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے دعوت لہو، میں نے اس کے لیے اچھی دعا کی، دعوت علیہ، میں نے اس کے لیے بد دعا کی، تو ایسے ہی یہاں پر بھی قسطاس اگر یہ قسطوں سے نکلا تو اس کے معنی ہے انصاف، اور اگر یہ قسطوں سے نکلا تو اس کے معنی ظلم۔ قرآن کریم میں لفظ قسطن بھی آیا اور قرآن کریم میں لفظ قاسطین بھی آیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن کریم میں لفظ حمیم آیا، اور حمیم کے معنی سرگرم دوست، اور حمیم کے معنی سڑا ہوا پیپ، گرم پانی، یسقا من ماء حمیم، قیامت کے دن تم کو حمیم پلایا جائے گا، ٹھیک۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست قیامت کے دن اپنے دوست کو نہیں پوچھ سکے گا، ہر زبان میں ہوتے ہیں، کشمیری زبان میں بھی ہے۔ چوک، ہانڈی کے نیچے والے حصے کو کہتا ہے چوک، 8 فٹ چوک، ٹھیک۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی کہتے ہیں چوک، تو لفظ چوک کے 2 معنی آ گئے، ایک جگہ پر یہ کھٹے کے معنی میں ہے اور ایک جگہ یہ ہانڈی کے نچلے والے حصے کو کہتے ہیں چوک، دونوں ایک ہی لفظ 2 جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ الفاظ مشترکہ اس کو کہتے ہیں، ہر زبان میں ایسا پایا جاتا ہے۔ انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو کہتا ہے میسج میں تریش، پھر جس پانی سے وہ پیاس بجھاتا ہے، ٹھیک، اس پانی کو بھی کہتا ہے تریش۔ جو انسان کو کیفیت طاری ہوئی ہے طلب کی، عطشنا تریش، اور جس کیفیت کو ہم جس چیز سے بجھاتے ہیں، ٹھیک، اس کو بھی کہتے ہیں تریش، امچئی تریش، تو لفظ تریش کے 2 معنی آ گئے۔
بسم اللہ الرحمن حضرت نے پورا ترجمہ تو باب قائم کیا، اس کا صرف ترجمہ کیا جائے گا آپ کے لیے. جو علمی اس میں گفتگو ہے وہ ہے لغوی بحث، اور لغوی بحث کے نتیجے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں پیدا ہونے والے اشکال کو حل کرنا ہے. یعنی سوال یہ ہے قسطن قسطاسن کے معنی اگر عدل کے ہیں تو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ نہیں، یہ قاسطون جو ہے یہ قسطوں سے نکلا ہے، یہ قسطوں سے نہیں نکلا. قسطوں سے نکلے گا تو قاسط کے معنی انصاف کرنے والا مقسط، اور اگر قسطوں سے نکلا اس کے معنی ہے ظلم کرنے والا. قرآن کریم کی اس آیت میں یہ لفظ قسطوں سے نکلا، قسطوں سے نہیں نکلا، تاکہ سوال کرنے والے کا سوال ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر حدیث نقل فرما رہے ہیں. اس حدیث کے نقل کرنے میں امام بخاری فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اشکاب سے، پھر اشکاب نے یہ حدیث سنی محمد بن فضیل سے، محمد بن فضیل نے حدیث سنی عمر بن قعقاع سے، عمر بن قعقاع نے حدیث سنی ابو زرع سے، اور ابو زرع نے حدیث سنی ہے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس سند میں یہ جتنے محدثین ہیں ان تمام کی عجیب عجیب خصوصیات ہیں، لیکن ساری کی خصوصیات اس سے بیان نہیں ہو سکتی. میں صرف ایک کی بیان کرتا ہوں، ابو زرع رازی. یہ ابو زرع رازی تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، حدیث پڑھایا کرتے تھے. یہاں ایران میں تھے، رائی جسے کہتے ہیں، وہاں یہ رہنے والے تھے. تو حدیث پڑھایا کرتے تھے، بڑے بڑے تلامذہ ان کے تھے. تو ان کے شاگردوں میں سے ایک طالب علم کا نکاح ہوا. اب ظاہر جب نکاح ہو گیا تو وہ اپنے استاد کے پاس پڑھنے جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہاں آتے ہوئے دیر ہو جاتی تھی. تو ایک دفعہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ عام طور پر جب نیا نیا نکاح ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کافی وقت گزاریں گے، میاں بیوی ایک ساتھ گزارنا بھی چاہیے. تو بیوی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا تم روزانہ دیر کر کے آتے ہو، میں دن بھر تمہارا انتظار کرتی رہتی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سبق چھوڑ کے میں نہیں آ سکتا. اس نادان خاتون نے یہ کہا کہ تمہارے استاد کو آتا ہی نہیں کچھ. اس نے کہا تم میرے استاد کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو، اس کو آتا ہی نہیں، وہ تو حدیث کا امام ہے. کہنے لگا اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. اب یہ برداشت نہیں کر سکا، کہنے لگا تم کو طلاق اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبان یاد نہ ہو. میری طرف سے تمہیں طلاق ہے اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث زبان یاد نہ ہو. تو کہتا تم کو کچھ نہیں آتا. ہو گئے پریشان. اب تھوڑی دیر میں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو سوچنے لگے طلاق پڑی یا بچ گئی. بیوی نے کہا ہم اب میاں بیوی ہیں بھی یا نہیں؟ کہنے لگا ابھی نہیں بتا سکتا میں ہم میاں بیوی ہے یا نہیں. اگلے دن صبح حاضر ہوگا، کہنے لگا حضرت جذبات میں آ کر کے میں نے ایک جملہ بول دیا، پتہ نہیں اب وہ کیا ہوا ہے، تو میں درخواست کرتا ہوں آپ سن لیں. فرمایا کیا؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیثیں بمائے سند کی یاد نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے. تو حضرت تو طلاق ہو گئی یا نہیں؟ فرمایا بالکل نہیں ہوئی، مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں زبان یاد ہے. اطمینان سے رہو. یہ ابو زرع رازی. انہی کے واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کیا حدیث ہے کیا جس کا جو مرتے وقت جو کلمہ پڑے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کہنے لگا ہاں حدیث. فرمایا ہاں حدیث ہے. انہوں نے کہا حضرت سنائیے کیا حدیث ہے؟ انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو ہی حدیث مکمل کی تو وفات ہو گئی، اسی پر گر گئے اور جان نکل گئی. حیرت یہ شخص من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو ہی حدیث مکمل کی. کچھ جگہ پر لکھا ہے کہ دخل الجنہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو گر گئے. اور بھی خصوصیات تھی. انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، محدثین کے طبقے میں ان کا مقام کتنا اونچا تھا. بہرحال یہ ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرمائی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کلیمتان، 2 چھوٹے چھوٹے جملے. کلمہ بول کر کبھی کلام مراد لیا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ، تو نحو کے اعتبار سے یہ کلام ہے، کلمہ نہیں ہے. اور عام زبان کے اعتبار سے میرے شرعی اصطلاح کے مطابق یہ کلمہ ہے. کلمہ بول کر کے کلام مراد دیا گیا، جیسے ہم کہتے ہیں کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار. حالانکہ وہ کلمہ استغفار ہے، وہ کلام استغفار ہے. اسی طرح سے وہ کلمہ تمجید ہے، وہ کلام تمجید ہے، لیکن کلمہ بول کر کے کلام مراد لیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. کلمتان، 2 چھوٹے چھوٹے جملے. حبیبتان، یہ اسم فاعل ہے بمعنی اسم مفعول، پیارے ہیں، پسند ہیں. الی الرحمن، اللہ کی ذات عالی کے بارگاہ میں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے.
ثقیلتان فی المیزان، اور قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ یہ ہے امام بخاری کا مقصد، اس سے ثابت کرنا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو سمجھایا تھا یا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا موازین، اور میں نے وہ قرآن کریم میں کون لفظ استعمال کیا موازین، بہت ساری ترازویں ہوں گی، وہ بہت ساری ترازویں ہوں گی، یا تو اعمال الگ الگ قسم کے ہوں گے، اسی ترازویں الگ الگ ہوں گی، اور یا پھر وہ ایک ہی ترازو ہوگی مگر اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ دونوں طریقے رائج ہیں۔ تو میں نے جو کہا تھا وہ اعمال وزن ہوگا، دیکھو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ بہت وزنی ہے۔ جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے، تمہارے اعمال میں یہ چیز شامل ہوگی تو تمہارا عمل جو ہے بہت وزنی بنے گا، اور اس کے بعد پھر تم کو یہیں پر آ کر کے وہ ایک نیا اہم ترین نقطہ سمجھنا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کی قسمیں الگ الگ ہوں گی۔ کچھ انسان وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال بالکل نہیں تولے جائیں گے، ان کے لیے اعمال تولے بغیر ہی جنت کا فیصلہ ہے۔ اس میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور امت کا وہ طبقہ جن کے بارے میں طے ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جن کے ہاں صرف گناہ ہوں گے، جن کے ہاں کفر ہوگا، کفر کے ساتھ شرک کے ساتھ باقی تمام گناہ ہوں گے، نیکی کا کوئی شائبہ بھی ان کے ہاں نہیں ہوگا، ان کے لیے بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے کوئی ترازو نہیں لگائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا کیا گناہ کیے، نہ جنات سے پوچھا جائے گا کیا گناہ کیے، پوچھنا کیا ہے، وہاں تو گناہ ہی گناہ ہوں گے، وہاں تو اس کے علاوہ ہے ہی نہیں کچھ۔ تو چونکہ صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی اعمال تولنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب پھر کن کا وزن ہوگا؟ تو جواب ہے کہ جن کا ایمان بھی ہوگا، اعمال صالحہ بھی ہوں گے، اور گناہ کے اعمال بھی ہوں گے، ان کا وزن ہوگا۔ اور یہ بات قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمائی، ایک جگہ نہیں، متعدد جگہ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ شانہ نے اعمال کے تولے جانے کا تذکرہ کیا۔ اب اہل ایمان جو ہیں وہ فکر مند ہوں گے کہ جب میرے اعمال تولے جائیں گے ایسا نہ ہو کم پڑ جائے، اس لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف سے تمام فرائض ادا کرنے ہیں، تمام حرام کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ حرام کام اگر مجھ سے صادر ہو گئے اور وہ بعد میں قیامت کے دن تولے جائیں گے تو ایک طرف سے حرام کام جرائم ہوں گے، اور دوسری طرف سے نیکیاں ہوں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گے، جرائم زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا چاہیے جرم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جرم ہے اللہ نے حکم دیا تھا یہ کرو اور نہیں کیا، تو یہ جرم کی ایک قسم ہے۔ جیسے نماز فرض ہے نہیں پڑھی تو جرم، روزہ فرض ہے نہیں رکھا تو جرم ہوا، زکوٰۃ دینا فرض تھا نہیں ادا کی تو جرم ہوا۔ تو جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس کو نہ کرنا، یہ جرم، یہ گناہ کبیرہ کی قسم نمبر ایک ہے۔ اور دوسری قسم ہے اللہ نے فرمایا یہ مت کرو اور وہی کیا۔ شراب نہیں پینی ہے، پی گئی، غلط تعلقات نہیں رکھنے ہیں، رکھے گئے، سود نہیں کھانا ہے، کھایا گیا، رشوت نہیں کھانی ہے، کھائی گئی۔ غرض یہ کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا نہیں کیا تو یہ جرم کی ایک قسم، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا رکے نہیں تو دوسری قسم۔ جب یہ بھی جمع ہو جائیں گے، یہ بھی جمع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا یعنی نماز بھی نہیں پڑھی ہو، شراب بھی پی، روزہ بھی نہیں رکھا ہے اور اس کے بعد غلط تعلقات بھی رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی اور فضول خرچی بھی کی ہے۔ فضول خرچی سے منع کیا تھا، اسے رکے نہیں، زکوٰۃ کا حکم دیا تھا وہ ادا نہیں کی تو دو جرم ہو گئے، اس مال کی بنا پر دو جرم ہو گئے۔ تمہیں کہا تھا فلاں جگہ خرچ کرو، وہاں کے لیے تم تیار نہ ہوئے تو جرم نمبر ایک۔ پھر کہا تھا یہاں خرچ نہ کرنا، وہاں تم نے خرچ کیا تو جرم نمبر دو۔ تمہیں کہا گیا تھا غریبوں کی مدد کرو، وہ کی نہیں، یہی پیسہ لے کر کے گئے تم اور ڈانس کروایا، اور اس کے بعد پھر قلبوں میں پیسے اڑاتے رہے تو وہاں جرم کیا۔ تو کمانے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا تو جرم نمبر ایک، اور جو نہیں کرنا تھا وہ کیا، جرم نمبر دو۔ یہ سارے جب جمع ہو جائیں گے تو گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ اور اس میں کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکیوں کو بھی صاف کر جاتے ہیں، یعنی ایسی غلطی بھی ہوتی ہے کہ جو نیکیوں کو بھی صاف، جیسے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، کچھ توبہ ایسی ہوتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتے، معافی نہیں کرتے۔ فَأُولَٰئِکَ يَمْحُو اللَّهُ السَّيِّئَاتِ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے گناہوں کو مٹا کر کے ان کے نیکی لکھ دیتے ہیں، ایسی نیکی کہتے ہیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دو چھوٹے کلمہ جو ہیں یہ قیامت کے دن بہت زیادہ وزنی ہوں گے، گویا ایمان والا فرضوں کی ادائیگی کے ساتھ یہ سٹاک خوب جمع کرے گا تاکہ قیامت کے اس کے اعمال نامہ وزنی ہوں گے۔ چنانچہ اس حدیث کو سن کر کے اس حدیث پر عمل کرنے والوں کی قسمیں بڑی عجیب ہیں۔ تاریخ میں ایسے افراد بھی پائے گئے ہیں کہ جو اس حدیث کو سننے کے بعد 1,00,000 مرتبہ روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرتے تھے۔ ایسا بھی پایا گیا 50,000 پڑھتے تھے، ایسا بھی پایا گیا کہ 10,000 روز پڑھتے تھے، ایسا بھی پایا گیا کہ 1,000 پڑھتے تھے، اور ایسا بھی ہو کہ کچھ لوگ اس سے کم پڑھتے تھے لیکن پڑھتے تھے تاکہ یہ والی نعمت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمارے نام اعمال کے لیے گویا ہم اس کو سرمایہ تیار کر رہے ہیں۔ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے، اختصار کے ساتھ اتنا سمجھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے مخلوق کا بھی تعارف کرایا اور اپنا بھی تعارف کرایا۔ مخلوق کا تعارف کیسے؟ وہ سبحان اللہ، تو اس میں تو مخلوق کا تذکرہ ہی نہیں ہے، جواب ہاں ہے، لیکن اقتضاءً ہے تذکرہ۔ وہ کیسے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ ان تمام کمیوں سے، ان تمام خرابیوں سے، ان تمام برائیوں سے جو ہر مخلوق کے اندر ہے۔ مگر انبیاء علیہ السلام تو تمام کمیوں سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے تو تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ جواب ہے بالکل، وہ عیبوں سے پاک ہیں، وہ کمیوں سے پاک ہے، لیکن ضروریات سے پاک نہیں ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام کو بھوک بھی لگے گی، ان کو پیاس بھی لگے گی، اور تھکاوٹ بھی ہوگی، ان کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، ان کو غم بھی ہوگا، اور ان کے اندر جو صفات ہے وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی، ان کی اپنی نہیں ہے، تو اللہ کی پیدا کرتا ہے تمام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جتنے کمالات تھے وہ سب اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کی نورانیت، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، غرض ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ ان تمام نقائص سے پاک ہیں جو مخلوقات کے اندر ہے۔ اس کا تو مخلوقات ہیں، اور مخلوقات کے اندر خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، اور وہ خوبیاں جو ہیں وہ اللہ نے رکھی ہیں۔ آگ کے اندر فائدہ پہنچانے کی طاقت بھی ہے، اور آگ کے اندر ضرر پہنچانے کی طاقت بھی ہے، فائدہ پہنچانے کی طاقت ہے۔ بہت سارے وہ کام جو ہم آگ کے ذریعے سے لیتے ہیں، اگر آگ نہیں ہوگی تو وہ کام ہی نہیں ہو سکتے۔ لوہا کس سے گرم ہوگا، نرم ہوگا؟ آگ کے ذریعے سے۔ اگر دنیا میں آگ نہیں ہوتی تو لوہے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو گیا آگ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں اس کا استعمال اگر غلط ہو جائے گا تو پھر سب کو معلوم ہے پھر کیا ہوتا ہے۔ تو آگ اللہ کی رحمت، اور آگ ہی خطرناک۔ پانی اللہ کی رحمت، کیونکہ مخلوقات کو سیراب کر رہی ہے، اور پانی جب سیلاب کی شکل آئے گا تو تباہ کر دے گا۔ ہوا اللہ کی رحمت، ہوا کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے، لیکن جب ہوا طوفان بنے گا تو سب کو اکھاڑ دیتا ہے، اور یہ سارے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں ان تمام نقائص کمیوں سے جو مخلوقات کے اندر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شانہ پہلے یہی بات سننا چاہتے ہیں، میرے بندے میرے بارے میں یہ کہیں کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون۔ اس لیے فرمایا گیا جگہ جگہ نماز شروع کرو گے تو سبحان اللہ کہو، سجدے میں جاؤ گے تو سبحان اللہ کہو، رکوع میں جاؤ گے تو سبحان اللہ کہو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ ہر جگہ سبحان۔ کیوں؟ دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات کے بارے میں وہ کہتے ہیں جو اللہ کی ذات میں نہیں، وہ اللہ کو برداشت نہیں، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں تم وہ کہو گے جو مخلوقات کے اندر ہے۔ بلکہ اللہ اتنے جلال میں آ کر کے فرماتے ہیں آسمان پھٹ جانا چاہیے جب تم میرے بارے میں یہ بات کہتے ہو، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض ان دعوا للرحمن ولدا۔ ایک کہتا ہے اللہ کی بھی اولاد ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ شانہ بھی تھک گئے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں۔ چوتھا کہتا، غرض یہ کہ اللہ کی ذات عالی کے بارے میں دنیا کے گمراہ انسان، چاہے وہ کسی بھی نوع کے گمراہی کے شکار ہوں، ان کے اللہ کے بارے میں جو کمنٹس ہوتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ شان کو بے انتہا غصہ اور جلال آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس کہو تم اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے تم کہتے ہو۔ اب فوراً کہتے جب اللہ پاک ہے تو ہے کیسا؟ تو جواب ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا ہم اس کی مثال دنیا میں نہیں رکھ سکتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو ذات کے اعتبار سے سمجھنا انسانی فہم سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر سمجھا جا سکتا ہے اس کی صفات سے، اور صفات میں بھی صفات رحمت، صفات غضب، یعنی جب تم دیکھو گے کہ
فلاں جگہ یہ نہیں ہو سکتا تھا ہو گیا، تو سمجھو کہ اللہ کی قدرت تھی۔ ماں کی چھاتی میں دودھ کیسے آ گیا، زمین سے اناج کیسے ہوگا، یہ زمین کے ایک چھوٹے دانے سے اتنی چیزیں کیسے وجود میں آ گئیں۔ اور آج کا زمانہ جو سائنس کا زمانہ ہے، سائنسی علوم کا زمانہ ہے، ہر علم تفصیلات کے ساتھ اگر پڑھا جائے، لیکن اللہ کا تصور ذہن میں رکھ کر اگر پڑھا جائے تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ الہات کو ذہن میں رکھ کر کے، مجرد تحقیقات کو ذہن میں رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے تو معلومات اللہ تک نہیں پہنچاتی ہیں، معلومات جو گمراہیوں تک پہنچا دیتی ہیں۔ ورنہ علم اصل میں بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ، بہترین ذریعہ تھا۔ جانوروں کے متعلق تمام تحقیقات پر کر کے انسان کیوں نہیں مانتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہے؟ انسان اپنے جسم کے متعلق کسی ایک چیز کی تحقیق جب کرتا ہے اور تحقیق کرتے کرتے بڑی وسعتوں تک پہنچتا ہے، آخر میں اس کو کہنا چاہیے کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے انسانی جسم کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کی اور ایک ایک جز بتاتا ہے۔ اولم تفکروا فی انفسہم، تم اپنے جسموں پر غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہو کہ تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے؟ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ تمام عیوب سے پاک، تمام نقائص سے پاک، جن چیزوں کی انسانوں کو ضرورت ہے اس سے بھی اللہ پاک ہے، اور جو چیزیں انسانوں کے لیے عیب ہیں اللہ ان سے بھی پاک ہے۔ کچھ ہے ضرورت ہیں، کچھ ہیں عیب۔ جھوٹ بولنا عیب ہے، کھانا کھانا ضرورت ہے۔ نبی کے اندر کھانا کھانے کی ضرورت تو ہوگی، جھوٹ بولنے کی کا عیب نہیں ہوگا۔ نبی تمام بشری نقائص سے پاک ہیں، لیکن نبی تمام بشری تقاضوں سے متصف ہوتا ہے، یہ فرق۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ کہا کہ کبھی کبھی نبی بھی بشری کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، انہوں نے نبوت کے مقام کو نہیں سمجھا، وہیں سے غلط فہمی ان کو ہو گئی۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کا وجود ذاتی وجود ہے، وہ کسی کو دینے والا نہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں ساتھ میں فوراً کہو الحمدللہ۔ اس لیے سبحان کے ساتھ الحمد ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہاں حمد ساتھ نہیں جوڑا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام اخیر عمر میں جب سجدہ فرماتے تھے تو آپ یہی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے جب یہ سنا آپ کثرت کے ساتھ سجدے میں یہ پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھ گئی کہ یہ تأول القرآن، قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں آپ۔ پوچھا گیا ام المؤمنین کون سی آیت پر؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ سبح حمد ربک واستغفر، تین باتیں آئیں، تسبیح بھی کہیں، تحمید بھی کریں، استغفار بھی کریں، یہ تینوں باتیں جمع ہو جانی چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اخیر عمر میں جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب دین عرب میں پھیل چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، اب اس میرے دین کو یہاں سے کوئی مٹا نہیں سکے گا، تو آپ نے فوراً آخر کی تیاری پہلے سے دی، لیکن آپ کا اقدام مزاج بدل گیا۔ اور اس کے بعد پھر گفتگو بہت کم فرماتے تھے، ہر وقت استغراق کی کیفیت رہتی تھی، کلام کم ہوتا تھا، ملاقاتیں بھی کم ہوتی تھی، اور نمازوں میں اکثر، نوافل کی نمازوں میں اکثر آواز کے ساتھ رات کو تنہائی میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں تینوں باتیں آئیں، تسبیح بھی، تحمید بھی اور استغفار بھی۔ فرما رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں تسبیح ہے، یعنی اللہ کی تمام نقائص سے اللہ کی نفی اور تمام خوبیاں اللہ کے اندر ثابت کرنا۔ حمد کہتے ہیں صفات کمالیہ کو تسلیم کر کے یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے متعلق ہم کہیں گے تمام تعریفیں آپ کے حق میں، کیونکہ اگر کوئی مخلوق ایسی ہوگی جس میں نقائص نہیں ہیں لیکن خوبیاں جتنی ہیں وہ خوبیاں بھی اپنی نہیں ہیں، خوبیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور جب عطائی خوبیاں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی خوبیاں ہیں تو یہ تمام تعریفیں نہیں ہوں گی۔ تمام تعریفوں کا مستحق اس کائنات میں صرف ایک اللہ کی ذات عالی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس سلسلے میں کچھ اور مباحث بھی ہیں، ان میں ہے حقیقت حمد فلسفے کی روشنی میں، اسی طرح سے تسبیح مقامات صوفیہ کے ہاں، صوفیہ کے مقامات میں تسبیح کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور نقائص کی حقیقت کیا ہوتی ہے صوفیہ کرام کے ہاں اور فلاسفہ کے ہاں، اس وقت وہ بحثیں نہیں نہ مناسب ہیں اور نہ آپ کی ضرورت ہے۔ خلاصہ اس وقت یہ ہے کہ بخاری شریف کا آغاز کیا گیا وحی کے بیان سے، دنیا کے انسانوں کے لیے
اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کا ذریعہ سے وہی ہے، اور وہ وہی دنیا کے اور کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ وہی کے ذریعے سے جو کتابیں دنیا میں آئی تھی وہ ان کتابوں کی تحریف ہو چکی ہے، اب صرف ایک ہی کتاب ہے، وہ ہے قرآن کریم، اور اللہ نے اپنے نبی پر جتنی وحیاں نازل فرمائی تھی وہ ساری وحیاں محفوظ کر دی گئی حدیث کی شکل میں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں کیا چیز محفوظ ہے اور کیا چیز نہیں، کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والی گائیڈنس صرف اہل اسلام کے پاس ہے، قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ قرآن کو کہتے ہیں وحی مطلوع اور حدیث کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع۔ حدیث کا یہ سرمایہ اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصیت ہے کہ آپ کے ایک ایک ارشاد کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس میں بے شمار حدیثیں وہ ہیں جن حدیثوں پر عمل بالکل نہیں کرنا ہے مگر وہ محفوظ ہے، عمل کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، وہ عمل ہو بھی نہیں سکتا اس پر، وہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، سفر کا مسئلہ ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے نکلے تو اونٹوں کے لیے رسیاں بانٹنی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے رسیاں بانٹی، اور وہ حدیث میں ہے۔ تو آج تھوڑی اس پر عمل کرنا ہے کہ ہم عورتوں سے کہیں گے چلو تم رسیاں بانٹو، حالانکہ حدیث موجود ہے۔ اسی ہر حدیث کی کتاب میں بے شمار حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کی چیز نہیں، لیکن چونکہ وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور فعل ہے، اس لیے ہر محدث حدیث کو نقل کرے گا اور لازماً نقل کرے گا۔ بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محدث حدیث کو نقل کر رہا اور ساتھ میں یہ بھی کہے گا اس پر عمل مت کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث نقل ہوگی اور ساتھ میں یہ بھی کہ اس پر عمل نہیں کرنا۔ کیوں نہیں نقل؟ یا تو منسوخ ہو گئی ہوگی یا اس میں کوئی حضور کی ذات کے ساتھ خصوصیت ہوگی۔ مثلا بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، تو اس کا تھوڑے ہم اعلان کر دیں گے کھڑے ہو کر پیشاب کرو، نہیں۔ پھر کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر تم سے کوئی انسان کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، کبھی نہیں ماننا، اللہ کے نبی ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ اب یہ دو حدیثیں الگ ہو تو ایک سوال پیدا ہوا، حدیثوں میں ٹکراؤ ہوا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ فقہاء کرام کے فیصلہ کریں گے۔ دوسرا سوال پیدا ہوا کہ کیا واقعتاً کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ بھی فقہاء کرام کریں گے کہ نہیں یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا وہ ایک مجبوری کی حالت صورتحال تھی، وہ ایک عذر کی صورتحال تھی۔ آج اگر کسی مسلمان کو عذر کی صورتحال ہوگی، وہاں عذر کی بنیاد پر اگر وہ ایسا کرے گا تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ایک عمومی معمول نہیں بنا سکتے۔ عمومی معمول وہ حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول آپ نے پڑھا ہوگا ترمذی شریف میں، کئی جگہ پر حضرت نے لکھا کہ حدیث کی حقیقی مراد، حدیث کا حقیقی مفہوم فقہاء کرام زیادہ سمجھتے ہیں۔ محدثین کا کام ہے صرف احادیث کو جمع کرنا، فقہاء کرام کا کام ہے اس احادیث سے قانون نکالنا اور امت کے لیے مسائل وضع کرنا۔ محدثین فقہاء کرام کے محتاج ہوتے ہیں مسائل کے سمجھنے میں، اور فقہاء کرام محدثین سے مدد لیتے ہیں احادیث کا درجہ مقرر کرنے میں۔ ان کا آپس میں کوآپریشن ہوتا ہے۔ جیسے مورخ تاریخ بیان کرتے ہوئے کبھی جغرافیہ کے ماہرین سے مدد لے گا، اور جغرافیہ بیان کرنے والا کبھی مورخین سے مدد لیتا ہے۔ سائنسی علوم میں بھی ایسا تعاون ہوتا ہے کہ یہ طبقہ اس سے مدد لیتا ہے اور وہ طبقہ ان سے مدد لیتا ہے۔ اسی طرح سے فقہاء اور محدثین، فقہاء کرام محدثین سے حدیث لیتے ہیں صحت اور ذوق کے فیصلوں کے ساتھ، اور خود بعد میں اس سے مسائل مستنبط کرتے ہیں، اور وہ محدثین جنہوں نے حدیث کو بیان کیا وہ مسئلہ لیتے ہیں فقہاء کرام سے ہی۔ چنانچہ اکثر محدثین جو ہیں وہ فقہاء کے مقلد ہیں۔ یہ جو بیچارہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا حرام ہے، جناب سارے محدثین مقلد ہیں، اور ایک محدث بھی ایسا نہیں جو سوائے امام بخاری کے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایک رائے یہی ہے کہ وہ بھی مقلد تھے، اور اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ جو بیچارہ یہ کہتا ہے نہیں کرنی ہے وہ بھی کرتا ہے اور پھر کہتا نہیں کرنی ہے، اور کر کے بھی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ بخاری شریف کا یہ آخری سبق ہم سب کے لیے آخری جو نصیحت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمارے سارے اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، اللہ کے ہاں ریکارڈنگ الگ چل رہی ہے، فرشتے الگ دستاویز بنا رہے ہیں، ہمارا جسم الگ ریکارڈ کر رہا ہے، اور زمین جس جگہ جو بھی گناہ یا نیکی کا کام کیا جائے وہ زمین بھی محفوظ کرتی ہے۔ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی یہاں سجدہ ہوا تھا، اور والعیاذ باللہ یہاں شراب پی گئی تھی، یہاں خدا نخواستہ کوئی ناحق قتل ہوا ہے اور یہاں پر عبادت کی گئی۔ اعتکاف کرنے کی جگہ گواہی دے گی یہاں۔ بخاری میں حدیث آپ نے پڑھی کتاب الوضو میں کہ جب بندہ کسی پہاڑی پر اذان دیتا ہے تو پہاڑ اور پہاڑ کی تمام مخلوقات قیامت کے دن گواہی دے گی یا اللہ اس نے یہاں پر اذان پڑھی۔ تو زمین بھی گواہ بن رہی ہے، انسان کا جسم بھی گواہ بن رہا ہے، فرشتے الگ دستاویز تیار کر رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ کے الگ اپنی خاص ریکارڈنگ چل رہی ہے۔
اسی لیے اللہ فرمایا میں اپنے فیصلے پر نہیں عمل کروں گا جو مجھے علم ہے، میں تو پہلے تمہارے سامنے ترازو کھڑی کروں گا، اس ترازو میں تمہارے اعمال تمہارے سامنے تولے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، تم خود دیکھو گے کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں یا زیادہ ہیں۔ اس کے بعد تم یہ نہیں کہہ سکو کہ یا اللہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا، نہیں، تمہارے سامنے، حالانکہ اللہ کو کسی ترازو کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری شریف آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے پڑھی، وہ اساتذہ کرام مبارکبادی کے مستحق ہیں اور آپ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی اول عربی یا اس سے بھی پہلے جب نورانی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو اس مقام تک پہنچائے گا کہ ہمارا نام طبقہ علماء میں شامل ہوگا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ، اور بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں پر، کیونکہ اب آپ اس طبقے میں شامل ہو گئے جن طبقوں کا نام ہم لیتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہاں کشمیر میں حدیث کا درس کب ہوا ہے، جب اس کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب عجیب شخصیات آتی ہیں۔ محدث جمال الدین بخاری، محدث کمال الدین بخاری، محدث جوہر ناتھ، محدث ملا حاجی کشمیری، محدث بابا داؤد خاکی، بابا داؤد مشکاتی، شیخ یعقوب صرفی۔ شیخ یعقوب صرفی اپنے زمانے میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور انہیں مکہ شریف میں بخاری شریف پڑھی تھی علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہاں وہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ اس سے پورے ہندوستان اور آج کے پورے پاکستان میں کہیں حدیث کا درس اس طرح نہیں ہوتا تھا جس طرح سے شیخ یعقوب صرفی یہاں دیتے تھے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت ان کے شاگردوں کا باقاعدہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا۔ کیوں نہیں چل سکا؟ کیونکہ یہاں ایک دوسری سیاسی پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس سیاسی پریشانی میں شیخ یعقوب صرفی مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ان کا وہ سلسلہ رک گیا۔ وہ یہاں سے ان کو دلی جانا پڑا، پھر دلی سے واپس آنا پڑا، پھر یہاں کا سارا نظام اس زمانے میں بدل گیا، تو وہ جو ان کو درس دینے کا سلسلہ تھا وہ رک گیا۔ حالانکہ انہوں نے بخاری شریف کا درس بھی دینا شروع کیا تھا، اور بخاری شریف کی شرح بھی لکھنی شروع کی تھی۔ کتاب المغازی کے کچھ حصوں کی شرح یہاں کشمیر یونیورسٹی کے لائبریری میں نے سنا ہے موجود ہے۔ مغازی کے متعلق کتاب شرح لکھی شیخ یعقوب صرفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور شیخ یعقوب صرفی وہ شخصیت ہیں جو حضرت مجدد الفسانی کے استاد ہیں، اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس زمانے کے ہندوستان میں جبکہ اسلام مٹنے والا تھا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مٹنے والا تھا، اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے، تو شیخ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کا مقابلہ کیا ہے اور اسلام بچایا۔ تو یہاں محدثین جو کشمیر کے قدیم محدثین تھے، یاد رکھیں ہماری یہ مدارس حقیقی وارث ہیں ان علماء، ان مشائخ، ان مدارس کے جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام آیا۔ ان کے ہاں قرآن بھی تھا، ان کے ہاں قرات تھی، ان کے ہاں حدیث تھی، ان کے ہاں فقہ تھا، ان کے ہاں تصوف تھا، ان کے ہاں بیعت تھی، ان کے ہاں بدعت نہیں تھی، ان کے ہاں وہ عقائد نہیں تھے جو آج عقائد بتائے جاتے ہیں، ان کے وہ عقائد نہیں تھے۔ ٹھیک وہی عقائد حضرت عبدالرحمن بلبل، حضرت شاہ ہمدان، اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے جتنے بعد کے خلفاء رہے ہیں وہ، اور جتنے عظیم شخصیات کشمیر میں پائی گئی، ان تمام کے جو عقائد تھے، ان کا جو نہج تھا، ان کے جو مسائل تھے، ان کا جو مزاج تھا شریعت کا، ٹھیک وہی مزاج کا تسلسل ہے جو ہمارے بزرگوں کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ یعنی اگر کبھی کوئی انسان اس پر تحقیق کرے گا کہ علماء دیوبند کے عقائد اور مسائل اور قدیم کشمیر کے مشائخ اور علماء اور اولیاء کے عقائد و مسائل کیا ہیں، تو جواب ہے کہ ایک ہی ہے، ایک ہی جیسے ہیں، کہیں کوئی دو حرف نہیں ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اب آپ کو اس منصب پر کھڑا کیا، اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام پر کبھی ہمارے تمام وہ اکابر ہیں جن کا نام ہم لیتے ہیں، ان اکابر نے جو کچھ پڑھا تھا وہ سارا آپ نے بھی پڑھ لیا۔ جن کتابوں کو پڑھ کر کے وہ آخری منزل تک پہنچے تھے، آپ بھی ان کتابوں کو پڑھ کر آخری منزل پر پہنچے ہیں۔ اب اگلی زندگی آپ کی نمبر 1 خود مکمل دینداری کی زندگی، اتباع سنت کی زندگی، عبادات کی زندگی اور دین کی خدمت کی زندگی ہونی چاہیے۔ ابھی سے ارادہ کریں کہ یا اللہ آپ نے ہم کو کرم فرمایا، پورا علم دین پڑھنا ہمیں نصیب ہوا، یہ آپ کا احسان ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ جہاں رہیں گے دین کے ساتھ رہیں گے، دین کی خدمت کریں گے، دین کی اشاعت کا کام کریں گے، چاہے مشکلات آئیں، چاہے رکاوٹیں آئیں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے اپنے اساتذہ سے، اپنے ادارے سے ربط مضبوط رکھیں، تعلق مضبوط رکھیں، بار بار اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے رہیں اور دعائیں بھی لیتے رہیں،
اور عام طور پر انسان مکمل نہیں ہو پاتا ہے جب تک کسی کے ساتھ اپنا روحانی سلسلہ قائم نہ کرے۔ اس لیے اپنے بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ روحانی سلسلہ بھی قائم کریں کہ اللہ نے علوم دینیہ عطا فرمایا، اب علوم باطنیہ یعنی اپنی نفس کا تزکیہ، اپنی روحانی زندگی کو ٹھیک طرح سے چلانے کے لیے اور آئندہ زندگی کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ شانہ رہنمائی فرمائیں گے اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے۔ بخاری شریف آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ میں نے بخاری شریف جلد اول حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی اور جلد ثانی بخاری شریف حضرت مولانا شیخ عبدالحق اعظمی سے پڑھی۔ ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا سید حسین مدنی سے، اور حضرت مولانا سید حسین مدنی نور اللہ برکاتہ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن سے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد شاہ عبد الغنی مجددی سے، اور شاہ عبد الغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد شاہ محمد اسحاق دہلوی سے، اور شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے ماموں شاہ عبد العزیز سے، اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بعد سے لے کر کے امام بخاری تک کی سند متعدد جگہ پر آپ کو مل جائے گی۔ مثلا ہو سکتا ہے آپ لائبریری میں کتاب ہوگی، کتاب کا نام ہے کشف الباری، اس کے مقدمے میں ان تمام شخصیات کا تعارف لکھا ہوا ہے کہ شاہ عبد الغنی مجددی نے حدیث لی شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق صاحب نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر کردی سے، شیخ ابو طاہر کردی نے شیخ ابراہیم کردی سے، شیخ ابراہیم کردی نے علامہ شناوی سے، شناوی نے کشاشی سے، کشاشی یہ سلسلہ پورا ہوتے ہوتے محمد بن یوسف فرابری، اور محمد یوسف فرابری نے پھر حدیث لی ہے اپنے استاد امام بخاری سے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سند چلتے چلتے پہلے پہنچے گی کہاں؟ امام بخاری تک، اور امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اشکاب سے، اور اشکاب نے حدیث سنی ہے محمد ابن فضیل سے، اور محمد ابن فضیل نے یہ حدیث سنی عمارہ سے، اور عمارہ نے یہ حدیث سنی ابو زرع سے، اور ابو زرع نے یہ حدیث سنی ہے ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح سے ہمارا سلسلہ اس آفتاب رسالت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے ہاں جو لمپ جلتا ہے، جو بجلی جلتی ہے، اس کا کنیکشن ہوتا ہے پاور ہاؤس کے ساتھ، اور کنیکشن ہے اس لیے یہاں لائٹ آ رہی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارا سلسلہ حدیث کا ہم سے لے کر کے، بلکہ آپ سے لے کر کے آپ آئندہ یہ کہہ سکیں گے میں نے حدیث پڑھی اپنے استاد مثلا حضرت مفتی عبدالرشید صاحب سے، مفتی عبدالرشید صاحب نے حدیث پڑھی اپنے استاد متعدد اساتذہ، اس میں حضرت جی مسیح الامہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ نے بخاری شریف پڑھی اپنے استاد حضرت مولانا حسین مدنی سے، حضرت مولانا حسین مدنی سے، پھر سلسلہ اوپر چلے گا یہاں تک کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سلسلہ اس طرح سے مربوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے علم کے سلسلے سارے کے سارے، قرات کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، حدیث کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، بیعت کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے، فقہ کا سلسلہ بھی حضرت عبداللہ مسعود کے شاگرد علقمہ کے شاگرد ہیں حماد کے شاگرد ہیں علقمہ کے شاگرد ابراہیم نخعی کے شاگرد حماد کے شاگرد امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے شاگرد ابو صفحال جوزجانی، ہوتے ہوتے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو فقہ کا سلسلہ بھی ہمارا نبی تک، حدیث کا سلسلہ بھی نبی تک، سلسلہ روحانیت بھی نبی تک، اور قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ بھی ہمارا حضور کی ذات تک پہنچتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ نے مستند علم عطا کیا، اسی کو کہتے ہیں سندوں کے ساتھ مستند علم، اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ علم و شرف آپ کو عطا فرمایا، آپ کو بھی مبارک، آپ کے اساتذہ کو مبارک، آپ کے والدین کو بھی مبارک، اور آپ کے اس ادارے کو اور ادارے کے منتظمین کو اور ادارے کا تعاون کرنے والے بے شمار ایمان والے بھائیوں کو مبارک کہ ان تمام کی محنتوں کے نتیجے میں آپ صاحب علم بن کر کے انشاءاللہ کل معاشرے میں پہنچیں گے،
اپنے گھر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے دین کے داعی بن کر کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس طبقے میں شامل ہوں گے جس طبقے کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اپنی امت کے طبقے کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اس وقت میرے دین کی خدمت کرے گا جب میرا دین ختم ہو رہا ہوگا۔ لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک جماعت ایسی ضرور رہے گی ظاہرین علی الحق، جو حق پر جمی رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، نقصان پہنچانے والے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ جب اخلاص ہوگا اور دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں شامل کریں گے۔ لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنی امت کی جس طبقے سے امیدیں وابستہ تھیں کہ جب میری امت کے سارے طبقے اپنی دنیا بنانے میں لگے ہوں گے اس وقت ایک جماعت تھوڑی سی ایسی ضرور ہوگی جو اس وقت بھی میرے دین کو پڑھے گی، پڑھائے گی، پھیلائے گی، اور ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے دین کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ، اب آپ طلبہ نہیں ہیں، اب آپ علماء بن جائیں گے۔ آپ عہد کر کے اٹھیں ہمارا مرنا اور جینا اللہ کے دین کے لیے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔